السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، محرم الحرام کا مہینہ چلا ہوا ہے۔ یہ مہینہ بڑی عظمت والا ہے، اور اس مہینے میں جہاں بہت سارے حضرات سے آپ نے بہت ساری فضیلتیں، روزے کے فضائل، اور یہ کہ یہ قرآن شریف کی یہ آیت پڑھ لی جائے تو اتنا فائدہ ہوگا، اور فلاں کام کر لیا جائے، فلاں عمل کر لیا جائے تو یہ ملے گا، اتنا فائدہ ہوگا، اتنا ثواب ملے گا۔ تو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ایک محرم کو ہوئی۔ وہ عمر جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ شخص ہوتا، جن کے بارے میں کہا گیا کہ جہاں سے یہ گزر جائے شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین پر جو یہ چاہتے ہیں میں خدا آسمان پر وہ چاہتا ہوں، جن کو مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا، جن کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہو، اور محرم کا مہینہ چلا ہوا، ہم آپ کی شہادت، آپ کی سیرت کو یاد نہ کریں، آپ کی حکومت اور آپ کا تذکرہ نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں ہم بہت بڑی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، ان کی خلافت کو، ان کی وہ تمام باتوں کو کس طریقے سے بھول سکتے ہیں کہ اتنے عظمت والے دن اور یہ اتنا عظمت والا مہینہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور بالکل نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ایک ایک لمحہ گزارا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت 10.5 سالہ دور میں اسلام خوب پھیلا، بڑی بڑی سلطنتیں فتح ہوئی، یہاں تک کہ روم، فارس جیسی طاقتور سلطنتوں پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا، اور مسلمان بڑھتے ہوئے ہندوستان، چین، یورپ کی سرحدوں تک پہنچ گئے۔ جب آپ خلیفہ بنے تو غور سے سننے کی بات ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے خلیفہ بنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لوگوں کہ اگر اللہ ایسا نہ کرے کہ عمر اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ جائے تو بتلاؤ تم کیا کرو گے؟ تو ایک شخص غریب صحابی کہیں 2-3 صفحے پیچھے تھا، وہ کھڑا ہوا اور کہا کہ امیر المؤمنین، اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر فیصلہ کرو تو تمہارے اور ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اگر میں ہٹ جاؤں تو مجھے ٹوکا جائے، بتلایا جائے، مجھے آگاہ کیا جائے۔ وہ بادشاہ، میرا عزیز ساتھیو، ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک بوڑھی اماں کئی دن سے فاقے سے تھی، اور اس وقت میں موبائل اور بہت ساری جو سہولتیں ہیں آج کے دور میں وہ تمام سہولتیں نہیں تھی، وہ میڈیا کوئی نہیں تھی، تو وہ کہہ رہی کہ پتہ نہیں کیسے امیر المؤمنین ہے، کوئی پتہ بھی نہیں رکھتے ہیں، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔ تو غور کیجئے کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور بیت المال سے وہ تمام مال ضرورت کا لا کر خود اپنے ہاتھ سے پکانا شروع کیا، یہاں تک کہ عثمان غنی اور 1-2 صحابی کو بھی پتہ چلا، وہ بھی آئے تو کہتے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داڑھی مبارک سے دھواں نکل رہا تھا، اور ان اماں کو کھانا دیا اور کہا کہ عمر
سے غلطی ہو گئی، معاف کر دینا، اور ان کو پتہ نہیں چلا ہوگا۔ تو اس بوڑھی اماں نے کہا کہ اگر ان کو نہیں پتہ تو پھر حکومت کیوں کرتے ہیں وہ، تو ان کو یہ عہدہ چھوڑ دینا چاہیے خلافت کا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی تھی اور انہوں نے اس بوڑھی اماں کو کچھ بھی نہیں کہا۔ آخر میں ان کو پتہ چلا کہ یہی امیر المؤمنین ہے، وہ بڑی شرمندہ ہو گئی۔ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ تو ہمارا کام ہے تمہاری خدمت کرنا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس نے عدل و انصاف کے ساتھ اپنے حکومت کی اور عدل و انصاف کا پرچم لہرانے کے لیے